تقریر کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطابات میں گفتگو کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، یعنی ان کی تمام سنتوں پر عمل کرو۔ کیا جس نے ان کی تمام سنتوں پہ عمل کیا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تمام صفات کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی اس آدمی کی انسانی خصوصیات، انسانی صفات ختم ہو جاتی ہیں، اب اس شخص سے اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی صفتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اس زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو اللہ بھی جانتا ہے، آسمان میں جو کچھ چھپا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو پوشیدہ ہو، جس کو عربی میں غیب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہر غیب کو، ہر پوشیدہ چیز کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ جس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے
اس کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں پچھلے کتابات میں بیان کی گئی۔ آج میں جو مثال پیش کر رہا ہوں اس شخصیت کی جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، جنہیں سبحانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ولی ہیں، کیا ہیں؟ ولی ہیں، اور ہر ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ بولیں، ہر ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے ایک قصیدہ لکھا ہے، زاہد منظور، آپ نے ایک قصیدہ لکھا ہے اعظم صاحب، جس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ۔ قصیدہ حضرت غوث پاک اس قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر بہت سارے دانے رکھے ہوئے ہوتے اور وہ دانے آپس میں ملے ہوئے ہوتے، ہاتھ کی ہتھیلی پر بہت سارے دانے رکھے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں، تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے پوری دنیا کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں جس طرح کے رائی کے دانے رکھے ہوئے۔ آپ تو بغداد میں تشریف فرما ہیں، کہاں تھے؟ بغداد میں بیٹھ کر آپ تہران کو دیکھ رہے ہیں، زاہدان کو دیکھ رہے ہیں، مکہ کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ کو دیکھ رہے ہیں، ریاض کو دیکھ رہے ہیں، لاہور کو دیکھ رہے ہیں، دہلی کو دیکھ رہے ہیں، اجمیر کو دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، لندن کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح بغداد میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر بہت سارے رائی کے دانے آپس میں ملے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے۔ آپ کی ہتھیلی پر اگر کوئی دانہ رکھا ہو تو اس کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو آپ سے پوشیدہ ہوتا ہے، کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ساری کائنات کے شہروں کو میں بغداد میں بیٹھ کر اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو۔ یہ آپ کا شعر ہے، اس قصیدے میں حاجی ریاض صاحب کا کیوں پیچھے اسی پہ ٹھیک ہے بیٹھ تمام قصیدہ غوثیہ میں آپ نے یہ فرمایا کس میں؟ قصیدہ غوثیہ میں۔ ہندوستان میں بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں بھیجا تھا حدیث پڑھانے کے لیے۔ بہت ساری انہوں نے فارسی میں کتابیں لکھی ہیں، حدیث میں عربی میں بھی ہیں۔
ان کی ایک کتاب کا نام ہے زبدۃ الآثار، زبدۃ الآثار بھی ہے اور زبدۃ الاسرار بھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت غوث پاک کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ کا ایک اور نقل کیا، یہ جو شعر قصیدہ غوثیہ کا ہے اس کو نقل کر کے اس کے بعد حضرت غوث پاک کا قول نقل کیا ہے، جس میں آپ نے اس کی شرح بیان کی ہے۔ حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ابدالو یا اطفالو، اے بہادرو، اے میرے فرزندو بیٹو، حلمو وخذو عن هذا البحر الذي لا ساحل له، آؤ اس دریا سے کچھ لے لو جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ آگے فرماتے فَعِزَّتِ رَبِّي إِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ۔ آپ فرماتے مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، قیامت تک آنے والے تمام نیک لوگ اور تمام بدبخت لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جائے گا، مجھ پر بتایا جائے گا کہ یہ نیک آدمی ہے اور یہ برا آدمی ہے۔ اور فرماتے ہیں فَإِنَّ بُعْبُعَةَ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، فرماتے ہیں میری آنکھ کا یہ کنارہ، آنکھ کا گوشہ ہر وقت لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، ہر وقت۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی ہے نیچے، اور لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد غوثیہ کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں جی، ان کا نام کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کا گوشہ چشم ہر وقت لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہیں زمین پر اور نگاہیں لوح محفوظ پر۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا غَائِصٌ فِي بِحَارِ اللَّهِ، میں اللہ کی معرفت کے دریاؤں میں ہر وقت ہوتے لگا رہا ہوں۔ معرفت الہی کے دریا، ان میں ہر وقت ہوتے لگا رہا ہوں، اور میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب الہی بنی، اور محبوبیت کو رب کائنات نے یہ شان عطا فرمائی کہ زمین میں تشریف فرما ہے اور آپ کی نگاہ لوح محفوظ پہ پہنچی ہوئی ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے، اور رب نے یہ شان اور یہ صفت اپنے ولیوں کو بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی عطا سے پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء کرام کے مقام کو، ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں یہ بات دماغ میں رکھیں، ولی ہوتا ہے، خدا نہیں بنتا، خدا
خدا خدا ہے، ولی ولی ہے، اللہ خالق ہے، ولی مخلوق ہے۔ جہاں اتنا فرق ہو وہاں شرک نہیں آتا۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ذاتی طور پر، ذاتی طور پر، اس کو کسی نے نہیں بتایا، ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اور اللہ کے ولی پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کا علم ذاتی ہے اور ولی کا علم عطائی ہے۔ جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق ہو وہاں شرک نہیں ہوتا۔ ذاتی میں کوئی حد نہیں ہوتی اور عطائی میں حد ہوتی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے اور ولی کا علم محدود ہے۔ لامحدود اور محدود کے فرق سے شرک لازم نہیں آتا۔ جس کے پاس محدود علم ہو وہ لامحدود کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو ان کی شان اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔